کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی یہ مذمت کی کہ وہ تورات انجیل کی بجائے یا ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے یا قرآن کو ماننے کی بجائے اکثر یہود و نصارہ وہ ان کا طریقہ تھا وہ پیروی کرتے تھے شیطان اور اس کے چیلوں کی، اور ان کی یہ عادت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، یعنی شیطان اور اس کے چیلے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادوگر کافی تھے، تو لیکن اس کفر والے کام میں سلیمان علیہ السلام شریک نہیں تھے۔ اللہ نے ان کی صفائی بھی بیان کر دی ہے، لیکن جو شیاطین تھے ان کے پیروکار تھے، شیطان اس کے چیلے، وہ جو کفر والے لوگ تھے سلیمان علیہ السلام کی پیروی نہیں کرتے تھے، وہ ان کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے ہاروت اور ماروت بابل کے شہر میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو وہ جادو کا علم دیا تھا تاکہ شیطان اور اس کے پیروکار اپنی برتری ثابت نہ کر سکیں۔ تو پھر وہ فرشتے کہتے تھے ہاں ہم بھی جادو سکھا سکتے ہیں، لیکن ہم فتنہ آزمائش ہیں، پس کفر نہ کرنا، یعنی جو جادو میں نہیں پڑے گا وہ مومن ہوگا، جو جادو میں پڑے گا اور جادو کو مؤثر حقیقی سمجھ لے گا وہ مشرک ہوگا، کافر ہوگا، کیونکہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ فرشتے متنبع کر دیتے تھے، لیکن کچھ لوگ جو جادو سے متاثر تھے وہ ان سے سیکھتے تھے، لیکن اگر وہ عمل نہ کرتے تو وہ اس کفر سے بچتے۔ لیکن کچھ ایسے تھے وہ جادو کے ساتھ اس میں شرک میں ملوث تو نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ اس لیے ان سے جادو سیکھتے تھے تاکہ عورت اور مرد میاں بیوی میں تفرقہ ڈالا جائے۔ تو ان آیات میں ساری ان کی مذمت کی گئی ہے، اور یعنی آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوگا، لب لباب یہ ہوگا، جو نورانی تعلیم ہے وہ کتب سماوی کی ہے، اور کتب سماوی تورات، زبور، انجیل، آسمانی صحیفوں میں بھی یہود و نصارہ نے رد و بدل کر دی، لیکن قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور مکمل ضابطہیات ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی تر اور خشک ایسی چیز نہیں ہے جس کا بیان قرآن میں موجود نہ ہو۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی جادوگر تھے، انہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا، حالانکہ امام الانبیاء پر کیا جادو کی طاقت کے وہ اثر کرے، کیونکہ آپ کی حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے فرمایا اے محبوب میں آپ کی حفاظت کرتا ہوں، میں آپ کو بچانے والا ہوں، لیکن بظاہر جو آپ کو تکلیف ہوئی تو اللہ نے 4 کل نازل فرمائے، یعنی وہ توڑ تھا جادو کا۔ در حقیقت امت محمدیہ کو فائدہ پہنچا کہ نورانی تعلیم قرآن کی ہے۔ آج بھی اگر کوئی بات جادو کرے تو ان کا توڑ ہے، ہم سورت فاتحہ پڑھیں، ہم 4 کل پڑھیں، ہم آیت الکرسی پڑھیں اول آخر درود کے ساتھ، انشاءاللہ یہ جادو کا مکمل توڑ ہے۔ اور نورانی تعلیم قرآن پاک کی ہے، کملی والا محبوب اللہ کے آخری نبی ہیں، قرآن آخری کتاب ہے، اور قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے کہ ہم احکام قرآنی پر اگر عمل کریں گے تو کفریات، جادو اور یہ ٹونے،
یہ جہالت کی باتوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے قرآن کی حجیت، قرآن کی تعلیم اور صاحب قرآن کی اتباع ہمارے لیے کافی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ اللہ نے یہود و نصارہ کی مذمت کی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبعوا، اور تم تو پیروی کرتے ہو، ما تتلو الشیاطین، جو پڑھتے تھے شیطان اور اس کے چیلے یعنی جادو، علی ملک سلیمان، اوپر ملک سلیمان کے، حضرت سلیمان کے دور حکومت میں وہ جو شیطان پڑھتے تھے یعنی جادو آ کر لوگوں کو سکھاتے تھے، تم اس کی پیروی کرتے ہو۔ وما کافر سلیمان، اور لیکن نہیں یہ کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، یہ جادوگری والا، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتے تھے۔ ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تھی، وہ تو اس کی تقلید کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور تم پیروی کرتے تھے اے یہود و نصارہ جو پڑھتے تھے شیطان اوپر سلیمان علیہ السلام کے ملک میں یعنی ان کے دور حکومت میں۔ وما کافر سلیمان، اور لیکن نہیں یہ کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین کافر، اور لیکن شیطان اور اس کے چیلوں نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے۔ وما انزل علی الملکین، اور جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں پر یعنی ان کو جادو کا علم دے کر بھیجا، بے بابلا، بابل کے شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر، وما یعلمان من احد، اور نہیں سکھاتا تھا ان میں سے کوئی ایک فرشتہ، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ دونوں کہتے تھے، انما نحن فتنۃ، ہم تو تمہارے لیے آزمائش بن کر رہے ہیں، فلا تکفر، بس نہ تم یہ کفر کرو۔ یعنی شیطان کی برتری کو بھی ختم کیا اس کے چیلوں کی، لیکن بتایا کہ یہ جادو اچھی چیز نہیں ہے، ہمیں اللہ نے اس کا علم دیا ہے لیکن ہے یہ فتنہ، فلا تکفر، بس نہ تم کفر میں پڑھو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، فرشتوں کی وضاحت کے بعد پس جو ان سے سیکھتے تھے جادو، بس وہ تفرقہ ڈالتے تھے بین المرء وزوجہ، میاں بیوی کے اندر۔ وما هم بدارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور نہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ان میں سے کوئی ایک الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہے۔ جادو میں اللہ تاثیر پیدا کر دے اور اس کی تاثیر سے کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جادو کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، کوئی بندہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بے اذن اللہ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، نفع پہنچانا، نقصان پہنچانا بے اذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اگر کوئی جادوگر کسی کا نقصان بھی کرتا ہے بے اذن اللہ، لیکن وہ گناہگار ہوگا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور جو سیکھتے تھے ما یضرہم ولا ینفعہم، نہ ان کو کوئی ضرر پہنچتا، نقصان پہنچتا، ولا ینفعہم ولا ینفعہم، اور نہ نفع پہنچتا ان کو۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق جان لو، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو تم نے تجارت کی ہے آخرت میں تمہارے لیے اس کا حصہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن اللہ نے یہ بات باور کرا دی کہ جو
جادو سیکھتا ہے اس نے ایسی تجارت کی لامن اشترا ہو وَلَقَدْ عالم، اور البتہ تحقیق جان لو، لامن اشترا ہو البتہ جس نے ایسی تجارت کی، مالہ فی الآخرات من خلاق، واسطے اس کے آخرت میں حصہ ہے، یعنی اچھا کیا یا برا جو کرے گا اس کے لیے آخرت میں فیصلہ ہو جائے گا، یعنی جو جادو سیکھتا ہے آخرت میں اس کو اس کا جواب دے ہونا پڑے گا۔ اس لیے پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور البتہ انہوں نے برا کیا، بری تجارت کی اپنے جانوں کے ساتھ، یعنی جادو سیکھ کر، لو کانو یعلمون، کاش کہ اگر تھے وہ جانتے، کیونکہ وہ فرشتوں ہاروت اور ماروت نے بھی کہا تھا یہ کفر ہے، یہ فتنہ ہے، اس میں مت پڑھو، لیکن جو ان کی بات سن کر یہ جادو گری سے باز رہتے وہ تو بچ گئے، لیکن جو ملوث ہوئے تو انہوں نے بری تجارت کی تو اللہ نے ان کی مذمت کی ہے، اور فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر جو کوئی ایمان لائے یعنی اللہ کے ساتھ، وَاتَّقَوْا، اور پرہیزگاری اختیار کریں، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، البتہ پھر ان کا ثواب ہے نزدیک اللہ کے بہتر، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ تو ان آیات بینات میں واضح ہو گیا کہ جادو کفر ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، فتنہ اور آزمائش ہے، جو جادوگری میں پڑے گا آخرت میں اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کیا، لیکن جو اللہ کے رضا کی خاطر جادو اور اللہ کی نافرمانیوں سے جو بچیں گے تو ان کے لیے آخرت میں اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کفریات سے، جادو سے اور وہ کام جو اللہ تعالیٰ جن کو پسند نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔